مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار ہے. مختلف صوبوں کے مختلف گورنر ہیں. حمص کے گورنر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص تشریف لے گئے اور وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ جو آدمی میں نے تمہارے اوپر گورنر بنایا ہے وہ کیسا ہے. حمص والوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے گورنر کی شکایتیں کیا کرتے تھے، اسی لیے حمص کو چھوٹا کوفہ کہا جاتا ہے. اہل حمص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شکایات بیان کی. پہلی شکایت تو یہ ہے کہ یہ دن چڑھے اس وقت تک یہ گھر سے نہیں نکلتے. جب تک دن اچھی طرح چڑھ نہ جائے یہ گھر سے باہر نہیں آتے. رات کے وقت ہماری کوئی بات نہیں سنتے. مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں اور کبھی کبھار دوران کام بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے. اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، جو میں نے فیصلہ کیا ہے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر بنانے کا، میں نے تو اپنی فراست سے اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص ان کے لیے بہتر ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریقین کی بات کو آمنے سامنے سننے کے لیے ایک وقت مقرر کیا. لوگوں کو بھی بلا لیا اور سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا. لوگوں کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تمہارا گورنر سامنے ہے، ان کے سامنے اپنی شکایات بیان کرو اور وہ تمہاری شکایات کا جواب دیں گے. لوگوں نے وہی 4 شکایتیں وہاں بھی دہرا دیں. پہلی شکایت یہ ہے کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے وقت لیٹ گھر سے باہر نکلتے ہیں. ہمیں یہ شکایت ہے. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا جواب دینا تو میرے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن چونکہ اب لوگوں کو میرے اوپر اعتراض ہے تو اس لیے میں اپنے راز سے پردہ اٹھا دیتا ہوں. فرمایا میری اہلیہ بیمار ہے، میں خود ہی آٹا گوندتا ہوں، اس کے تھوڑے خمیرہ ہونے کا انتظار کرتا ہوں، خود ہی روٹیاں پکاتا ہوں اور اپنا اور اپنی اہلیہ کا کھانا تیار کر کے اس کو کھلا کے خود کھا کے باہر آتا ہوں، اس لیے تاخیر ہو جاتی ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ رات کے وقت کسی کی بات نہیں سنتے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات بھی میرے اور میرے رب کے درمیان راز تھا، لیکن چونکہ قوم کا اعتراض ہے اور قوم کے اعتراض کو دور کرنا میرے ذمہ لازم ہے. میں نے دن اور رات کو تقسیم کیا ہوا ہے، دن اپنے اور قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے، رات فقط اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. تیسرا اعتراض یہ ہے یہ کبھی کبھار چھٹی کرتے ہیں. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس پہننے کے لیے ایک جوڑا ہے، اس کو میں دھوتا ہوں، موٹا ہے اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، سخت ہے اس کو مل مل کے میں نرم کرتا ہوں، دیر لگ جاتی ہے اس لیے میں اس دن تاخیر سے آتا ہوں. چوتھا اعتراض یہ ہے کہ کبھی کبھار بے ہوش ہو جاتے ہیں. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں
مشرکین مکہ نے شہید کیا تو پہلے ان کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کیے، پھر ان کو سولی پہ لٹکایا، اور اس دوران حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرکین مکہ نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ آج تیری جگہ تیرے نبی ہوں اور تجھے چھوٹ دے دی جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پیشکش کر دی جائے کہ تو یہاں سے رہا ہو کر اپنے اہل و عیال میں چلا جا اور تیری جگہ اس کے بدلے میں رسول خدا کے پاؤں میں فقط کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ اس وقت میں مکہ میں موجود تھا اور میں حضرت خبیب کی مدد نہ کر سکا کیونکہ میں بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب مجھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حالت مظلومیت کی یاد آتی ہے تو میں صدمے سے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہاں دو باتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے عمر کی فراست کے فیصلے کو درست فرما دیا۔ آج عام طور پر مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کا رہنما ہے، جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہے، اس کی نجی زندگی، اس کی ذاتی زندگی ہے، اس کے بارے میں قوم کو نہ اعتراض کا حق ہے نہ معلومات کا حق ہے۔ یاد رکھیے، قوم کے رہنما کی زندگی، اس کی نجی زندگی، وہ اس کا قوم احتساب کا بھی حق رکھتی ہے، اور رہنما کے ذمہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے قوم کو اس کا جواب دیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چاروں اعتراض ان کی نجی زندگی کے اعتبار سے تھے، اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کیا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ اور میری ذاتی زندگی ہے، اس کا میں جواب نہیں دوں گا۔ پوری قوم کے سامنے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کی موجودگی میں تمام تر اعتراضات کے جوابات بھی دیے اور قوم کو مطمئن بھی کیا۔ اس لیے جو قوم کا رہنما ہے اس کی ذاتی زندگی بھی 100% درست ہونی چاہیے اور اس کی اجتماعی زندگی بھی درست ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنے کردار سے بھی قوم کی رہنمائی کر سکے اور اپنی پالیسیوں سے بھی قوم کی رہنمائی کر سکے۔ اللہ ہمیں موجودہ حالات میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔